السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عمدۃ الفقہ ہے اور کتاب الجہاد ہے، اور ہم لوگ ولا یفرق بین السبی بین ذوی رحم محرم الا ان یکونوا بالغین، یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ کو یہ عبارت آج شروع کرنا ہے۔ ومن اشترى منهم على انه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفریق، یہاں سے ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ جو عبارت ابھی میں نے پڑھی ہے جہاں سے پڑھنا ہے اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے، اس لیے پچھلی عبارت میں جو بات ہم کو بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ قیدیوں میں جو رشتہ دار ہوں گے، جیسے ماں بیٹی ہے، یا پھر والد اور بیٹا یا بیٹی ہے، ماں بیٹا یا بیٹی ہے، یا پھر بعض روایت کے مطابق بھائی بہن یا بھائی بھائی بہن بہن ہے، جو بھی محرم رشتہ دار ہے ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں میں سے ان قیدیوں کو جو بھی لیں گے وہ اکٹھا لیں گے، والدہ کے ساتھ بیٹی کو لیں گے یا بیٹے کو لیں گے، اس طرح اکٹھا لیں گے، ان کو تفریق الگ الگ نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ بالغ ہوں۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں میں سے جو بھی لیں گے ان کو ایک ساتھ لیں گے، الگ الگ نہیں کریں گے۔ یہ بات گزشتہ عبارت میں بتائی گئی تھی اور اس کی شرح بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ اب جو عبارت ہے وہ یہ کہ وَمَنِ اشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ ذُو رَحِمٍ فَبَانَ بِخِلَافِهِ، اور جو ان کو خریدے اس بنیاد پر کہ وہ رشتہ دار ہیں، بعد میں اسے اس کے خلاف بات واضح ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، رد الفضل الذی فیہ بالتفریق، اس میں وہ واپس کیا جائے گا، رد الفضل الذی فیہ بالتفریق، ان کے جدا ہونے کی صورت میں جو زیادہ قیمت ہوتی ہے، جو قیمت بچی ہوئی ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد جو قیمت بچی ہوتی ہے وہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیت المال کو واپس کیا جائے گا، یا پھر کسی شخص سے خریدا ہے تو اس شخص کو واپس کیا جائے گا۔ ایک مثال کے ذریعے میں اس کو واضح کرتا ہوں، کے بعد پھر عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے مثال آپ دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر عبارت کو ایک بار پھر پڑھ کر ترجمہ کریں گے۔ مثال کے طور پر قیدیوں میں سے کوئی شخص ماں اور بیٹی کو ایک ساتھ خریدتا ہے، کیونکہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں ان کی قیمت کم ہوگی، کیونکہ وہ ایک ساتھ ان سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ پھر کسی کو بیچنا بھی ہو تو ایک ساتھ ہی بیچنا پڑے گا، الگ الگ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے ان کی قیمت کم ہوگی۔ لیکن جب وہ خرید دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ ماں بیٹی ہیں اور کم قیمت میں خریدتا ہے ان پر پابندیاں ہونے کی وجہ سے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بیٹی نہیں ہے، بلکہ ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی ان کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب وہ بیٹی بھی اگر بالغ ہے، وہ اور دونوں اگر بالغ ہیں تو ان سے ایک ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، اور پھر ان کو بیچنا چاہے تو الگ الگ بھی بیچ سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب ان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلی صورت میں جب یہ اسے بتایا گیا تھا یا معلوم تھا اس بات کے مطابق کہ وہ دونوں ماں بیٹی ہیں، اس صورت میں ان کو اگر وہ 10,000 میں خریدا تھا تو اب جب پتا چلا کہ وہ ماں بیٹی نہیں ہے تو ان کی قیمت تقریباً 20,000 ریال ہو گئی یا 25,000 ریال ہو گئی، کیونکہ اب ان پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ 10 کو خریدا تھا،
لیکن اب ان کے الگ الگ ہونے کی صورت میں یعنی الگ الگ انہیں خریدتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو 20 میں پڑتی. تو مولف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں جو قیمت اس نے خریدی ہے اس کو نکالنے کے بعد، جیسے اب 20 کی ہو گئی وہ، تو جو قیمت اس نے خریدی ہے کتنی تھی؟ وہ 10 تھے، 10,000 ریال تھے. تو 10,000 ریال نکالنے کے بعد جو بچی ہوئی رقم ہے مزید 10,000 وہ اسے واپس کرنی ہوگی. یہی کہتے ہیں کہ وہ من اشترى منہم علی انہ ذو رحم، اور جو ان قیدیوں میں سے اس بنیاد پر خریدے کہ وہ رشتہ دار ہے، یعنی دو رشتہ دار ہے کہہ کر وہ دو کو خریدے. فبانا، پس واضح ہوا، بخلاف ہی اس کے خلاف پتہ چلا کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے. ردا، لوٹایا جائے گا، الفضل الذی، وہ اضافی مال، فیہی، جو اس میں ہوتا ہے، بالتفریق، ان کے الگ الگ ہونے کی صورت میں. یہ فی الحال تو جو ہم لوگ جہاد کے پس منظر میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے بیت المال کو لوٹایا جائے گا. اور اگر وہ کسی فرد سے بھی خریدا ہے نا آپسی معاملات میں، تو فرد کا بھی یہی حکم ہے، اسے بھی لوٹایا جائے گا. اگر وہ بیچتے وقت یہی سوچ کر بیچ رہا تھا اور اس کو بھی یہی معلوم تھا تو ایسی صورت میں وہی بات ہوگی افراد کی بھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ہم جہاد کے پس منظر میں پڑھ رہے ہیں تو اب یہ بیت المال سے خرید رہا ہے، مسلمانوں کے مال غنیمت سے خرید رہا ہے. مال غنیمت میں جو قیدی عورتیں یا مرد آئے ہوئی ہے، بچے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے خرید رہا ہے. تو اب یہاں ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے جو جنگ میں شریک جو لوگ ہوئے تھے ان کی تقسیم ہوگی اس مال سے، تو اسی مال میں اس کو لوٹا دے گا. جو اضافی مال ہے اس مال کو وہ دے دے گا. جو فرق دونوں قیمتوں میں، جب ان کے رشتہ دار ہونے کی صورت میں جو قیمت ہوتی تھی، ان کی الگ الگ ہونے کی صورت میں جو قیمت ہے، تو وہ جو قیمت ان کے الگ الگ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے اس قیمت میں سے اتنی قیمت نکال دے گا جو اس نے دے دی ہے. وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزْوِهِ فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَى لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ فَيُرَدُّ نہیں بلکہ فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ. وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا، اور جو شخص کچھ دیا گیا، یستعین بہ فی غزوہ، جس سے وہ مدد حاصل کرے اپنے غزوے میں. جس شخص کو اپنے غزوے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ یعنی گھوڑا دیا گیا، ہتھیار دیے گئے، کھانا پانی دیا گیا، کوئی بھی چیز. ومن اعطی شیئا، اور جو شخص کچھ دیا گیا، کچھ مال یا پھر کچھ چیزیں، یستعین بہ فی غزوہ، جن سے وہ مدد حاصل کرے اپنے غزوے میں. فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ، جب وہ واپس لوٹے تو جو بچا ہوا ہے وہ اس کے لیے ہے. وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا، اور جو شخص دیا جائے کچھ چیزیں، یستعین بہ فی غزوہ، جن سے وہ مدد حاصل کرے اپنے غزوے میں. فَإِذَا رَجَعَ، جب وہ واپس لوٹے، فَلَهُ مَا فَضَلَ، تو ان چیزوں میں سے جو بچ جائے وہ اس کے لیے ہے. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَى لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا، سوائے اس کے کہ اسے وہ مال کسی خاص غزوے کے لیے نہ دیا گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مال اس کے لیے کسی خاص غزوے کے لیے نہیں دیا گیا تھا. فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ، تو وہ غزوے سے بچے ہوئے مال کو واپس کرے گا. مسلمانوں کا جو امام ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا کمانڈر ہے، یا کسی کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے غزوے میں کوئی چیز، جیسے کہ گھوڑا دیا گیا، ہتھیار دیے گئے، تو وہ چیزیں اس شخص کو جو دی گئی ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی اس کو واضح کر رہے ہیں مولف رحمۃ اللہ علیہ. پھر ایک بار میں ترجمہ کرتا ہوں. وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزْوِهِ، اور جس شخص کو دیا جائے کچھ چیزیں یا کوئی چیز جس کے ذریعے وہ مدد حاصل کرے غزوے میں، استعمال کرے اپنے غزوے کے دوران. فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ، جب واپس لوٹے وہ چیز باقی ہو، اس میں سے کچھ باقی ہو تو وہ اس کے لیے ہے. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَى لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا، سوائے اس کے کہ وہ کسی خاص غزوے کے لیے نہ دیا گیا ہو. فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ، تو وہ بچی ہوئی چیز کو واپس کرے گا. جس آدمی کو غزوے میں کوئی چیز دی جاتی ہے
اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کے لیے نکلا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز دی گئی ہے، تو اس کی دو حالتیں ہیں. ان دونوں حالتوں کے اعتبار سے یہاں الگ الگ حکم ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ اسے یہ جو مال ہے کسی خاص غزوے کے لیے دیا گیا. ایک غزوے کے لیے وہ نکل رہا تھا، ایک جنگ کے لیے، اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا، خاص جنگ میں. جب واپس لوٹے تو جو بچ جائے گا تو وہ اس کا ہوگا، کیونکہ وہ اس غزبے میں استعمال کرنے کے لیے اس کی مدد اور اس کے نفقے کے لیے دیا گیا تھا. وہ مال اس کے لیے اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے نفقے کے طور پر اور مدد کے طور پر دیا گیا تھا وہ خاص غزبے میں. اس کے بعد واپس لوٹا تو جو ہے بچا ہوا تھا اس میں سے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کا ہوگا کیونکہ وہ اس کو دے دیا گیا تھا، جو بچ جائے وہ اس کا ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ کسی خاص غزوے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ غزوات کے لیے دیا گیا، جنگ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کے لیے دیا گیا کہ تم اپنے جنگوں میں اس کو استعمال کرو. تو یہ کسی خاص غزوے کے لیے نہیں تھا. تو کسی خاص غزوے سے جب وہ واپس آتا ہے اس میں بچا رہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نہیں لے سکتا اس میں سے، کیونکہ دینے والے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے ہی میں فی سبیل اللہ میں خرچ ہی کے لیے اسے دیا ہے. تو اب اس میں اسے خرچ کیا ہے تو پھر کسی اور غزبے میں خرچ کرنے کے لیے اسے اسی طرح رکھنا پڑے گا. اس کو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتا اپنے لیے، وہ سارا کا سارا اسے غزبات ہی میں خرچ کرنا پڑے گا. تو دینے والے نے اگر کسی خاص غزبے کے لیے دیا تھا تو واپسی پر کچھ بچ جائے تو وہ اس کا ہو جائے گا، لیکن دینے والے نے کسی خاص غزبے کے لیے نہیں دیا بلکہ مطلق غزوات کے لیے دیا تھا تو پھر پورا کا پورا فی سبیل اللہ ہے. تو ایسی صورت میں اسے اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ پورا کا پورا غزوات ہی میں شریک یہ خرچ کرنا ہوگا. وَإِنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ. یہاں ہم لوگ دوسرے عبارت میں اگر ہم یہ کہنا چاہے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کسی شخص کو ایک سمجھیے کہ 25,000 ریال دیتا ہے ایک حج کے لیے، میری طرف سے تم حج کرو. تو وہ ایک حج کا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں اس کے لیے اگر بچ جاتا ہے کوئی تو وہ مال اسی کا ہوگا. وہ ایک حج کے لیے اس کو 25,000 ریال دیے گئے تھے اور وہ حج کے لیے جاتا ہے اور اس میں سے کچھ بچا رہتا ہے تو وہ اسی کا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی عبادت ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی حج ہے. تو اسی کو آپ یہاں اس مثال سے بھی آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسًا. اور اگر وہ کسی گھوڑے پر سوار کیا گیا اللہ کے راستے میں، یعنی اسے گھوڑا دیا گیا فی سبیل اللہ، اور جب واپس ہو گیا وہ اس غزوے سے تو وہ اس کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ وہ گھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا گیا ہو. حبیس یہ وقف کے بارے میں ہے، عام لفظ وقف ہے لیکن اس کے لیے حبیس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، روکا ہوا. حبسا یحبسو سے حبیسن یعنی روکا ہوا، وہی وقف ہے. اسی کی مثال ہے جو اوپر جو بات گزر چکی ہے نا، اس میں جو ہے مزید کچھ دوسری نوعیت کی بات ہے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ انہوں میسا اعلی فرسن کہ کسی شخص کو کوئی گھوڑا دیا گیا، گھوڑے پر سوار کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فہی لہ اذا رجع اس کے لیے ہے جب وہ واپس ہو. جیسے کوئی شخص اس کا بھائی اسے جو کوئی گھوڑا دے اور کہے کہ جاؤ اس میں جہاد کرو، وہ شخص لیا اور جہاد کیا، واپس ہوا، تو ایسی صورت میں وہ جو گھوڑا اس کی ملکیت ہو جائے گا، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، اسے بیچ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے. جیسا کہ احادیث اس سلسلے میں تائید کے لیے آئی ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے اسے دے دے تو پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ دینے والے نے اسی نیت سے دی ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسے یہ کہہ کر دے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے، تم جاؤ اس میں جہاد کرو. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ دینے والے نے یہ کہہ کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس میں جہاد کرے گا، واپس آئے گا تو پھر وہ جہاد کے لیے مخصوص رہے گا. اسے بیچ نہیں سکتا، وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا، نہ تو اس میں کوئی تصرف کر سکتا،
نہ خرید و فروخت کر سکتا، الا یہ کہ اب وہ ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ پھر اسے اس گھوڑے پر جہاد کرنا ممکن نہیں رہا، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اسے بیچا جا سکتا ہے اور پھر وقف کے دوسرے کاموں میں اسے استعمال کیا جائے گا۔ وقف میں جو صاحب وقف ہے اس کی مرضی کے خلاف تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد بنانے کے لیے پیسہ مخصوص کر دیتا ہے، 10 لاکھ ریال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پیسوں سے آپ کو فلاں محلے میں ایک مسجد بنانا ہے، تو اب اس کو وقف والے کی جو مرضی ہے اس کے خلاف اس میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے، فلاں مسجد فلاں محلے میں ہی مسجد بنانی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اس محلے میں لوگ جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی دوسری جگہ وہی کام کیا جائے گا جو صاحب جس نے وقف کیا ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن کسی دوسری جگہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لوگ وہاں نہیں رہیں گے، مسجد بننا وہاں فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں جگہ بدلی جا سکتی ہے، لیکن کام وہی کریں گے، مسجد کی تعمیر ہی کا۔ اگر اس جگہ بنانا ممکن ہے تو پھر وہی متعین ہے، اس میں تجاوز نہیں کر سکتے، اگر اس جگہ بنانا ممکن ہے۔ نہیں ممکن ہونے کی صورت میں اسے وقف ہی رکھیں گے اور مسجد ہی تعمیر کریں گے، لیکن دوسری جگہ بنائیں گے مجبوری کی وجہ سے۔ اب یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہو وقف کر دیا ہے وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، وہ جہاد ہی میں استعمال ہوگا، لیکن اگر وہ جہاد میں استعمال کے قابل نہیں رہا تو پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے اور پھر اس کو کسی دوسرے وقف کے کام میں استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وما اخذ من اہل الحرب من اموال المسلمین رد الیہم اذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي قسم به على أخذه وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم وإذا علم صاحبه قبل القسمة۔ اہل حرب سے مسلمانوں کے مالوں میں سے جو مال لیا جائے وہ انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اہل حرب سے مسلمانوں کے مالوں میں سے جو مال لیا جائے وہ انہیں واپس کیا جائے گا، کس کو؟ مسلمانوں کو، جس کا وہ مال ہے۔ اذا علم، بشرطے کہ یہ معلوم ہو جائے، صاحب اس مال کا مالک، قبل القسمتی، تقسیم سے پہلے۔ مثال کے طور پر مشرکین نے مسلمانوں کے کسی شہر پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مالوں کو لے گئے اپنے ساتھ، جیسے گھوڑے لے گئے یا پھر جو ان کی تلواریں لے گئی، ان کے وہ مال جو مسلمانوں کے استعمال میں ہوتے ہیں وہ جو ہے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو اور وہ مال جو مسلمانوں سے لے کر گئے تھے وہ ان کو واپس مل گئے، تو وہ مال معلوم ہوتے ہوں کہ یہ فلاں کا ہے، یہ گھوڑا فلاں شخص کا ہے، یہ تلوار فلاں شخص کی ہے، ان کی کوئی بھی پہچان ہو جس پر انہوں نے لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ہے۔ تو جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مالوں کو واپس لے لیا تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مال معلوم ہے کہ فلاں شخص کا ہے وہ مال تقسیم سے پہلے معلوم ہو گیا، جیسے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو تلواریں یا پھر گھوڑے وغیرہ وغیرہ مسلمانوں نے حاصل کر لیے، اب اس میں سے پتا چلا کہ یہ گھوڑا فلاں شخص کا ہے تقسیم سے پہلے، تو اسے دے دیا جائے گا، وہ اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ تلوار فلاں کی ہے تو وہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے جو بھی مال جس کا مالک معلوم ہو جائے یہ فلاں شخص ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے حالات پیش آئے تھے، اور صحابہ کے دور میں جو روم وغیرہ میں غزوات پیش آئے تھے ان کے بعد بھی یہ حالات پیش آئے تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا گھوڑا جو ہے دشمنوں نے لے لیا تھا، پھر مسلمانوں نے ان پر غلبہ پایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ان کے پاس واپس کیا گیا۔ اور اسی طرح ان کا ایک غلام بھی تھا،
جس کو رومیوں نے لے لیا تھا، مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا جب مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تقسیم سے پہلے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ چیز، یہ غلام یا پھر یہ گھوڑا یا پھر یہ چیز فلاں مسلمان کی تھی، تو وہ ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ وہ ان قسم قبل علم ہی، اور اگر وہ تقسیم کر دیا جائے اس کے علم سے پہلے، یعنی یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ یہ فلاں مسلمان کا ہے، معلوم ہونے سے پہلے فلہ اخذہ، تو وہ اس مسلمان کے لیے اس چیز کا لینا جائز ہوگا، درست ہوگا، بثمنہ الذی حسب بہ علی اخذہ، اس قیمت کے مطابق جس کا حساب کیا گیا تھا، جس کو شمار کیا گیا تھا اس کے لینے کے لیے۔ کتاب الجہاد میں جہاد کے یا پھر جنگ کے یا اہل حرب کے ساتھ مسلمانوں کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں آخری جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے وما اخذ من اہل الحرب من اموال المسلمین، اہل حرب سے مسلمانوں کے مالوں میں سے جو مال لیا جائے گا، یعنی مسلمانوں پر اہل حرب نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے مال کو لوٹ کر لے گئے، ان کے مویشی ہیں، ان کے سونا چاندی ہیں، یا پھر ان کے غلام ہیں، لونڈی غلام ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوٹ کر لے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس مال کو پھر سے دشمنوں پر حملہ کر کے واپس لے لیا، اس مال کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں کا تھا، دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، پھر مسلمانوں نے دشمنوں سے اسے واپس لیا ہے، اس مال کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وما اخذ من اہل الحرب من اموال المسلمین، اہل حرب سے مسلمانوں کے مالوں میں سے جو مال لیا جائے، رد الیہم، تو اسے واپس کر دیا جائے گا ان کو، کن کو؟ ان مسلمانوں کو جن کا وہ مال ہے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی معاوضے کے، رد الیہم، کیونکہ ان کا مال ہے جو کافر اسے چھین کر لے گئے تھے، تو رد الیہم، تو وہ مسلمانوں میں سے جو اس مال کے مالک ہیں ان کو وہ مال واپس کر دیا جائے گا۔ کب؟ کس صورت میں؟ اذا علم صاحبہ قبل القسمتی، جب اس کے مال کے مالک کا، جب اس مال کے مالک کا علم ہو جائے تقسیم سے پہلے۔ اذا مسلمانوں نے کافروں سے اپنا مال واپس لے لیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تقسیم ہوتی ہے مال غنیمت کے طور پر، لیکن تقسیم سے پہلے پتہ چل گیا کہ فلاں چیز فلاں صاحب کی ہے، فلاں مسلمان کی ہے، تو تقسیم سے پہلے جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو غلام ہے، یا یہ جو سامان ہے، یہ تو فلاں مسلمان کا ہے، تو اس مسلمان کو وہ مال واپس کر دیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا دشمن لے کر گئے، مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا اور وہ گھوڑا بھی انہیں حاصل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا عبداللہ ابن عمر کو دے دیا۔ اسی طرح ان کا ایک غلام بھاگ گیا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی، رومیوں کے ساتھ جا کر مر گیا تھا۔ مسلمان جب رومیوں پر غالب آ گئے، وہ غلام بھی مال غنیمت میں حاصل ہوا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل پر عمل کرتے ہوئے وہ غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مال کے تقسیم سے پہلے اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں مسلمان کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال پھر اس کو واپس کر دیا جائے گا اس مسلمان کو۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قُسِمَ قَبْلَ عِلْمِهِ، اس مال کے مالک کے بارے میں کہ اس مال کا مالک کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلا، گھوڑے ہیں یا پھر غلام ہیں یا پھر جو بھی ہیں سامان ہیں، پتہ نہیں وہ کس کے ہیں، مسلمانوں میں سے کس کے ہیں نہیں پتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب اس مال کے مالک کا علم ہو جائے تو اسے دیا جائے گا، لیکن جب پتہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے تو مسلمان تو یہی سمجھیں گے کہ وہ کافروں کا مال ہے جو مسلمانوں کے پاس غنیمت کے طور پر پہنچا ہے، تو اس کی تقسیم ہوگی۔ تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کسی مسلمان کا مال ہے، تھا مسلمان کا مال لیکن پتہ نہیں چلا کہ اس کا مالک کون ہے، کسی نے ذکر نہیں کیا، یا اس مسلمان نے
اس کا مطالبہ نہیں کیا، اسے پتہ نہیں چلا، تو بہرحال تقسیم ہو گیا، اس مال کو تقسیم کر دیا گیا اس مال کے مالک کے بارے میں معلوم ہونے سے پہلے کہ وہ کس کا مال ہے۔ فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ الَّذِي حُسِبَ بِهِ عَلَى آخِرِهِ، تو اب اسے وہ مال، اس مال کے لینے والے نے جو قیمت دے کر لی ہے اتنی قیمت پر دینا پڑے گا۔ یہ قول ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اب چونکہ کسی دوسرے مسلمان نے اسے خریدا ہے اور دوسرا مسلمان جو ہے قیمت کے بدلے میں خریدا ہے، تو اسے بھی پھر وہ قیمت دے، وہ اپنا مال لے سکتا ہے، اس مال کا مستحق وہی ہے کیونکہ وہ اس کا مال رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ قیمت دے کر خریدا ہے تو اس لیے اسے قیمت دے کر وہ اپنا مال واپس لینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وما اصاب المشركون من اموال المسلمین فظهر عليهم فرا رجل متاعه بعينه فهو احق به من غيره، مشرکوں سے مسلمان جن مال مشرک مسلمانوں کے جو مال لے لیں اور مسلمان پھر ان پر غلبہ پائے، تو جو بھی مسلمان اپنے سامان کو بعین ہی دیکھے، پہچان لے، تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے دوسرے سے۔ فَإِذَا قُسِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، جب تقسیم کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اسے کوئی چیز نہیں ہے، انما هو رجل منه، وہ مسلمانوں کے لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہی ہوگا۔ دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ بیت المال سے اس کی قیمت ادا کی جائے گی، اس مال کو جس آدمی نے خریدا ہے اس آدمی کو وہ قیمت بیت المال سے دی جائے گی، کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہے، تو ایسی صورت میں تقسیم کے بعد بھی وہ مال اس مسلمان کو دے دیا جائے گا، البتہ جس مسلمان نے قیمت دے کر اسے خریدی ہے اس کو وہ قیمت دے دی جائے گی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی جب خرید چکا ہے تو پھر اس سے اس مال کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب اس کا کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ دوسرا قیمت دے کر اسے خرید چکا ہے، تو اب اس کو اپنے اس مال کا کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ اسے کسی دوسرے مال نے خرید لیا ہے جس پر اب اس کا حق ہو گیا ہے۔ تو یہ تیسرا قول ہے۔ تو گویا اس مسئلے میں تین قول ہو گئے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ آدمی خود قیمت دے کر خریدے گا جس کا وہ مال ہے اگر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو دے دیا جائے گا ہر حال میں اور قیمت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مال اسے نہیں ملے گا کیونکہ وہ مال اب کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ وَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص اس مال کو لیتا ہے، یعنی اہل حرب سے مسلمانوں میں سے کوئی ان کے پاس گیا، وہ لوگ کچھ سامان بیچ رہے تھے، تو مسلمان نے ان سے کوئی مال خریدا جبکہ وہ کسی مسلمان کا تھا۔ اہل حرب نے اہل حرب مسلمانوں کے پاس سے کچھ مال چھین کر لے گئے، چاہے وہ لونڈی غلام ہو یا پھر جو ہے مویشی ہو یا کوئی دوسرا مال ہو، تو کسی مسلمان نے ان کے وہ لوگ جو سامان بیچ رہے تھے جو حقیقت میں مسلمانوں کا مال تھا، اس میں سے کسی مال کو خرید لیا۔ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، لوگوں میں سے کسی نے قیمت دے کر اس مال کو خریدا۔ کس کو قیمت دیا؟ اس نے اہل حرب کو قیمت دیا، جو دشمن تھے ان کے ساتھ تجارت کے طور پر۔ تجارت جب انہوں نے کی تو اس نے قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو مسلمان خریدا ہوا ہے وہ تو کسی اور شخص کا ہے، تو فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ، تو اس مال کے مالک کو پھر قیمت دے کر ہی وہ خریدنا ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی بیت المال بیچ میں نہیں ہے، براہ راست اس مسلمان نے اس کو خریدا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ دشمنوں سے خریدا ہے، لیکن وہ کس کا مال ہے؟ وہ کسی مسلمان کے، کوئی مسلمان اس کا مالک ہے، لیکن اس مسلمان کو تو نہیں معلوم جس نے خریدا ہے، تو اس نے تو قیمت دے کر اسے خریدا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ آدمی چاہتا ہے جو اس مال کا مالک ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو چھوڑ دے گا اپنے اس مال کو، لیکن چاہتا ہے کہ وہ مال اسے ملے، تو ایسی صورت میں اسے وہ قیمت دے دینی ہوگی جو اس مسلمان نے دشمنوں کو دے کر اسے خریدی ہے۔ وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ رَدَّهُ، اور بغیر کسی بدلے کے مسلمان نے اسے لے لیا تھا کافروں سے،
کسی بھی طرح ان پر ان سے جو ہے وہ مال اسے حاصل ہو گیا، یا تو کسی کافر نے اسے ہبا کر دیا جو اس کے دوستوں میں سے تھا، یا پھر کئی حالات ہو سکتے ہیں، کافر مسلمانوں سے مال چھین کر لے گئے، اس کے بعد انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، ہوتے ہوتے وہ کسی کافر کے پاس پہنچا، اس کی کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی، اس کا کوئی دوست تھا وہ کافر، اس نے اسے ہبا کر دیا، یہ ہو سکتا، یا پھر یہ کہ اس مسلمان کو موقع مل گیا ان کا مال اچک لینے کا، اس نے ان کے مال کو لے لیا یہ سمجھ کر کہ وہ ان کا مال ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں کسی دوسرے مسلمان کا مالک ہے۔ تو بہرحال یہ بغیر کسی بدلے کے لیا۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اس نے قیمت دے کر خریدا تھا دشمنوں کو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی قیمت کے اس مال کو کافروں سے حاصل کر لیا، تو ایسی صورت میں رد، پھر پتا چلا کہ یہ جو مال ہے وہ کس کا ہے، کسی اور مسلمان کا ہے، تو اس مسلمان کو بغیر کسی بدلے کے دے دے گا، بغیر کسی معاوضے کے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انصار کی ایک خاتون کافروں کے گرفت میں آ گئی، کافروں نے انہیں قید کر کر، کافر کی ایک جماعت انہیں قید کر کر اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عذبہ کو بھی وہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ کافروں نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور وہ لوگ جب مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے عورت کو باندھ دیا ہے تو اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ لوگ۔ اس عورت کو انہوں نے جو باندھا تھا اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کا موقع مل گیا، ان کی رسیوں کو کھولنے کا موقع مل گیا۔ تو جب آئی تو اسے ایک اونٹنی نظر آئی، اور وہ اونٹنی کے پاس گئی تو کوئی بھی اونٹنی اسے قریب آنے نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ عذبہ کے پاس وہ گئی تو عذبہ نے اس کو بٹھا لیا، اور اس کے پاس وہ بیٹھ کر اس اونٹنی کو ہانکتے ہوئے وہ مدینے تک پہنچ گئی۔ راستے میں اس نے نظر مانی تھی کہ اگر وہ صحیح سالم مدینہ پہنچ گئی تو اس اونٹنی کو شکر کے طور پر ذبح کر دے گی، اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی، تو مدینہ پہنچ کر وہ اس اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب مدینے میں داخل ہوئی تو لوگ دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو نظر مانی ہے کہ اس اونٹنی کو جو ہے ذبح کر دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تعجب کا کلمہ ہے، بئس ما جازتھا، کتنا برا بدلہ ہے جو اس نے اس اونٹنی کو دیا ہے، نظرت اللہ ان نجاہ اللہ علیہا لتنحرنہا، اس نے نظر مانی اللہ کی خاطر کہ اگر اللہ نے اسے نجات دی تو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ لا وفاء لنذر فی معصیہ، نافرمانی میں کسی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے، نہیں کیا جائے گا۔ ولا فیما لا یملک العبد، اور اس میں بھی نظر پوری نہیں کی جائے گی جس کا آدمی مالک نہیں ہوتا، یعنی ایسی اونٹنی جس نے اس کو اپنے اوپر بیٹھنے کا موقع دیا اور پھر اس کو جو ہے دشمنوں کے گرفت سے بچا کر لے کر آئی، تو اس اونٹنی کو تو اس کے پاس ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے، اس اونٹنی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بہت کام والی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے سوچتی، یہ نظر مانا کہ اسے ذبح کر دے گی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت برا بدلہ ہے جو اس نے دیا ہے، کتنا برا بدلہ ہے جو اس نے دیا ہے۔ اور پھر چونکہ وہ اس کی خود مالک نہیں تھی، وہ اونٹنی خود اس کے مالک نہیں تھی، تو جو ایسی نظر جس کا انسان مالک نہیں ہوتا تو اس نظر کو وہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں سے کوئی مال کسی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے بغیر کسی بندے کے، لیکن وہ کسی دوسرے مسلمان کا ہے، تو ایسی صورت میں اسی طرح اس مال کو مسلمان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ أَسِيرًا مِنَ الْعَدُوِّ، اور جو دشمنوں سے کسی قیدی کو خریدے گا، دشمنوں کی گرفت میں کوئی مسلمان قیدی ہے، مسلمان قیدی ہے جو دشمنوں کی گرفت میں ہے، آزاد مسلمان ہے، اور کافروں نے اسے قیدی بنا دیا، اب یہ اسے خریدا، تب ظاہر ہے کہ وہ آزاد ہے، غلام تو نہیں بنایا جا سکتا اسے، کیونکہ آزاد کو غلام بنانے سے حدیث میں منع کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، جب کوئی قیدی کو کوئی مسلمان خریدے، کس کے پاس سے، دشمنوں کے پاس سے کوئی قیدی کوئی مسلمان خریدے، تو اس کو جو ہے
اپنے پاس غلام بنا کر رکھنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ آزاد شخص تھا. لیکن چونکہ اس مسلمان نے مال دے کر خریدا ہے اور پھر اس قیدی کو بھی دشمنوں کی گرفت سے اگر نکلنا ہوتا, نکلنے کا موقع بھی اسے ملتا, تو ظاہر ہے کہ فدیہ دینا پڑے گا اسے. دشمن اسے بغیر کسی فدیے کے تو نہیں چھوڑ دیں گے, تو اسے فدیہ تو بہرحال دینا ہی تھا قید میں آ جانے کے بعد, دشمنوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کے لیے. تو اس وجہ سے اسے جو فدیہ, جو قیمت اس مسلمان نے دشمن کو دے کر اسے خریدا ہے, تو وہ قیمت اسے اس مسلمان کو دینا پڑے گا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. غلام تو اسے نہیں بنایا جا سکتا, لیکن اپنے آپ کو اس آدمی سے خریدنا پڑے گا جس آدمی نے اسے خریدا ہے. وہ من اشتری اسیرا من العدو, اور جو دشمن کے کسی قیدی کو اور جو خریدے کسی قیدی کو دشمن سے, فعلی الاسیر اداء ما اشتراه به, تو قیدی پر جس قیمت سے اس نے اسے خریدا ہے اس قیمت کی ادائیگی ہوگی. تو وہ قیمت جس سے جو ہے اس مسلمان نے خریدا ہے وہ قیمت اسے دے دے گا اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے گا. تو یہاں یہ سبق ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.